اذلان کوکنگ اینڈ گارڈننگ میں آپ کو خوش آمدید۔ گارڈن کا ایک اوور ویو دیں گے۔ اس میں ہمارے ہاں جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بات ہوگی، اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں کے تھوڑا اوور ویو بھی دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گارڈن میں کون کون سے پودے، پھل، فروٹ اور کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بات ہوگی۔ سب سے پہلے ہاں یہ جو کدو لگا ہوا ہے، اس کو ہمارے ہاں پاکستان میں کے کے ایبٹ آباد علاقے میں اس کو ہماری زبان میں اس کو ہم لوگ چواں کدو کہتے ہیں، کالا کدو بھی کہتے ہیں، چواں بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ میرے پاس اس کی بیلیں لگی ہوئی ہیں اور یہ کافی دور دراز تک پھیل گئی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ کافی بڑی زمین ہے، کافی ایریا ہے، تو اس وجہ سے یہ کافی دور دور تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں تو اس سائڈ پر بھی یہ بیلیں جو ہے، یہاں پر گھاس ہے، گھاس کے اندر یہ بیلیں آگے سرکل کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ چواں کدو ہے اور کالا کدو بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اب یہاں ہمارے ہاں اچھی گروتھ بھی کر رہا ہے، اور اس میں قسم قسم کی ورائٹیاں ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ورائٹیاں بھی ہیں اور مختلف کدو کے بیلیں بھی ہیں ہمارے پاس۔ تقریباً دیکھا جائے تو ہمارے پاس تقریباً 10 سے 12 کدو کی بیلیں لگی ہوئی ہیں ایک جگہ پر۔ اس کے علاوہ کچھ بیلیں ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس کیونکہ ابھی پولینیٹنگ کا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، پولینیٹر یہاں پر بہت آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ کو کیمرے کی آنکھ سے بھی بتا سکوں، لیکن یہ چیز ایسی ہے، یہ شریعت ایسا ہے کہ اس کو آپ اس کی طرف دیکھیں بھی نہ تو تب بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری طرف ابھی دکھے گا۔ اس کے باوجود بھی میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ آپ کو یہاں بھنورے کے کام جو ہیں وہ بتا سکوں، تو پھر بھی میری کوشش رہے گی کہ میں آپ کو یہ کام بھنورے کے جو کام کروں۔ تو یہ ہمارے لیے نہیں آیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے یہاں کدو کی بیلیں لگی ہوئی ہیں تو ان میں پولینیشن کا کام باقی ہے تو وہ میں جا کے جاؤں اور وہاں پر ان کے ہاں کام مکمل کر کے آؤں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ اپنے کام سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں تقریباً درجنوں کے حساب سے آئے ہوئے ہیں، ایک درجن نہیں، کئی درجن آئے ہوئے ہیں، لیکن کیمرے کی آنکھ میں ان کا لانا وہ بہت ہی ایک مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ کیمرے کی آنکھ میں یہ آتے نہیں ہیں، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ میں جب بھی ان کے اوپر کیمرے کی آنکھ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے یہ غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر ساگ لگا ہوا ہے، اور اس ساگ میں جڑی بوٹیاں بھی جو ہیں وہ کافی ہو چکی ہیں، کیونکہ اس کو میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ میں باقی پودوں کی طرف توجہ دیتا رہتا ہوں لیکن اس کی طرف میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ دو کوالٹیوں میں یہ ہمارے پاس ساگ لگا ہوا ہے، تو اس میں یہاں پر جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، خاص کر کے گھاس، اور اس کے علاوہ بھی جڑی بوٹیاں اس میں ہیں، جیسے کہ اب یہ دیکھیں آپ تو یہ جڑی بوٹی نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں کے میں علاقے ہیں جو پشاور سے تعلق رکھنے والے علاقے ہیں، ان علاقہ جات میں پشتون لوگ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس ساگ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ مکو کا ساگ بھی ہے۔ یہ مکو ہے، یہ حکمت کے کاموں میں بھی آتی ہے اور یہ اس کی سبزی بھی بنتی ہے اور یہ کھانے میں بہت مزے کی ہوتی ہے۔ چواں کدو یا کالا کدو جو ہے یہ کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے، خاص کر کے میں اس کو اگر جس دن میں اپنے لیے بنواؤں تو میں اس کو روٹی پکانے والے توے پر میں اس کو بنواتا ہوں، اور صرف ہری مرچ کے ساتھ، نمک اور ہری مرچ کے ساتھ، تو یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اس کو 100% پکانا بھی نہیں ہے، گلانا بھی نہیں ہے، اس کو کچا رکھنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا کچا ہوگا تو اس میں یہ جب آپ اس کو منہ میں چبائیں گے تو اس کو آپ کو اس کی بہت زیادہ اچھی ٹیسٹ آئے گا۔
उसके अलावा इसको पका पका कर बहुत ज़्यादा गला देते हैं, तो वो जो होता है वो हलवा बना हुआ वो मुझे पसंद नहीं आता। उसको कई लोग हलवा कद्दू भी कहने लग पड़ते हैं, तो मुझे वो नहीं पसंद है। तो अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो इसके अलावा यहाँ पर हमारे यहाँ कद्दू की जो फ्रूटिंग है वो फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से मुझे इस तरह पता है कि हमारे बाकी लोग आते हैं, वो दिन में एक दो कद्दू यहाँ से किलो का, 1.5 किलो का, कभी कभी 2 किलो का भी लेके जाते हैं। बड़ा कद्दू असल में हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, तो इसलिए बड़े कद्दू जो हैं वो इसी में पड़े हुए हैं, बेलों के नीचे छुपे हुए हैं, नज़र में नहीं आ रहे, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। लेकिन ये कद्दू जो है हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा मिकदार में लगे हुए हैं।